السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، آج ہے پارہ 12واں اور سورت ہود۔ جی، کل ہم نے ہم نے پڑھا نا، اس میں تھا کہ وضو کر کے سونا ہے۔ اس دن ہم نے پڑھا پارے میں، تو کس کس نے عمل کیا؟ کون وضو کر کے سویا؟ الحمدللہ۔ تو کیسی نیند آئی؟ محسوس کیسا کیا؟ ایک سکون کی سی کیفیت۔ اور اس کے بعد پھر اور کیا بات تھی کہ جنت میں جانے کے لیے کثرت سے سجدہ کرنا ہے۔ تو تراویح کے ہر سجدے میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ سجود کی کثرت کرنی ہے نا ہم نے، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا، کوئی تھکاوٹ، کوئی یہ تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہر سجدہ اسے ایک درجے اوپر لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا جاتا ہے۔ رکوع میں جب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب کل ہم نے پڑھا نا کہ جب سیدھے کھڑے ہوں قیام میں بالکل، تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے جو ہے سارے آپ کے گناہ کے قبول بالکل۔ کرتے ہیں۔ اور جب آپ جھکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سارے گناہ جو ہے گر جاتے ہیں۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو کچھ اس طرح سے فیل کیا کہ آج ہم نے قیام بالکل صحیح کھڑے ہو کے کرنا ہے، اور پھر ہم نے رکوع اس طرح کرنا ہے کہ ہمارے سارے گناہ نیچے گر جائیں؟ ٹھیک، تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے کئی دفعہ رو بھی لینا چاہیے، استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اکیلے بیٹھ کے بات بھی کر لیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی خوبصورت قرت کرتے ہوئے ہیں، جو کہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے، کہ ان کی آواز میں اتنی خوش الہانی ہوتی ہے کہ مزہ آتا ہے قرآن کے سننے کا، تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ کوئی رو رہا ہوتا ہے تو ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے۔ یہ رونا وہ رونا نہیں ہوتا ہے جو اکیلے میں واقعی اپنے گناہ پر انسان کو رونا آتا ہے۔ باہر سے کوئی ایسی چیز نہ جو ہمارے جذبات کو بھڑکائے، بلکہ ہمارے اندر سے اٹھے۔ جب ہمیں کوئی اس طرح کی فیلنگ آئے تو وہ ہمارے اندر سے اٹھے، ہمیں اندر سے احساس ہو، اندر سے ہمیں گناہوں پر شرمندگی ہو۔ تو استغفار جو ہے وہ ہم نے شعوری طور پر پڑھنا ہے۔ دوسرا، قرآن پاک کی نعمت ملنے پر شکر گزاری کس طرح کرنی ہے؟ کل ہم نے پڑھا نا کہ شکر گزاری کریں، خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں اس نعمت کے ملنے پر۔ تو کیا شکر گزاری اس کی کرنی ہے؟ آپ لوگوں نے بتانا ہے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیسے کرنا ہے؟ قرآن کی نعمت ملی، کل ہم نے پڑھا نا، تو پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ساتھ کہ کیسے شکر ادا ہوگا۔ قرآن پاک کی نعمت ملنے پر جو اللہ نے ہمیں دی ہے الحمدللہ اپنی رحمت اور توفیق سے، اس پر شکر گزاری کیسے، اس پہ عمل کرنا ہے، جو تعلیمات قرآن جو کچھ پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اس پہ عمل والی بات پر غور کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اور پھر اسے شیئر کرنا ہے، عمل والی بات کو پھر آگے شیئر کرنا ہے۔ کیونکہ علم جو ہے نا وہ پہلی سیڑھی ہے، عمل دوسری، اور آگے پہنچانا تیسری۔ تو سٹیپ بائی سٹیپ جیسے ہم چڑھتے جاتے ہیں نا، اتنے ہمارے درجات اور ہمارے اجر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہ جو کام کرنے کا دل نہ ہو لیکن اسے شعوری طور پر اللہ کی خاطر کرنا، یہ بھی ہم نے کل پڑھا۔ پھر اسی طرح تھا کہ تسبیح اور سونے کا پہاڑ، یہ دو باتیں بھی ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس سونے کا پہاڑ تو ہے نہیں خرچ کرنے کے لیے، کہ ہے ہم میں سے کسی کے پاس سونے کا پہاڑ؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر کیا کریں گے اس کے لیے؟ جب دل چاہے کہ میں اللہ کی راہ میں، میرے پاس اتنا گولڈ ہو کہ جتنے ایک پہاڑ ہو میرے پاس سونے کا، تو میں اللہ کی راہ میں دے دوں، تو نہیں ہے تو کیا کریں؟ اس وقت بہت صدقہ نہ کر سکیں تو کیا کریں؟ تسبیح کی کثرت کر دیں۔ تسبیح
ذکر کرنا. تسبیح جو ہے نا، اور وہ کون سی تھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ تسبیح جو ہے نا، اس کی کثرت کر دیں. تو کرتے تو آپ پہلے بھی ہوں گے، یہ تسبیح ہر کوئی روٹین میں کر بھی رہا ہوتا ہے، کر رہے ہوں گے، لیکن وہ ایک روٹین میں کرنا ہوگا کہ وہ کہا گیا ہے تو اس لیے کرتے ہیں. اور ایک کرنا ہوتا ہے جو شوق سے کرنا ہوتا ہے. اب ہم نے اس تسبیح کو روٹین میں نہیں کرنا، شوق سے کرنا ہے کہ یہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں پہاڑ، سونے کے پہاڑ جتنا صدقہ کر سکوں. نیت یہ رکھ کے. تو جب ہم کسی چیز کی کوئی ایک نیت سیٹ کرتے ہیں نا، یا ایک مقصد بناتے ہیں، یا ایک اس چیز کو سمجھ کے کرتے ہیں، تو اس کا فرق اور ہوتا ہے. اور جو ہم ویسے ہی بس ایک روٹین ہے ہماری، جیسے ایک وہ رٹا لگا ہوتا ہے ہم لوگوں کا، اگر اس میں کریں تو اس کا ایک اور فرق ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو اس لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرق، ہر چیز میں ہمارا فرق نظر آنا چاہیے. جو ہم اتنی ایفرٹ کریں تو ایٹ لیسٹ اس کا کوئی بہترین اجر تو پا سکیں نا. ایک روٹین ہم پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں روٹین میں ہم پڑھی جا رہے ہیں تسبیح، دانے پہ دانہ ہم گرائی جا رہے ہیں. اور ایک اگر ہم سوچ کے سمجھ کے کہ ہم نے کس لیے یہ پڑھنی ہے، تو اس لیے پڑھنی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں بہت کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کروں. نہیں کر پاتی تو میں یہ تسبیح اتنے شوق سے کروں کہ یا اللہ تو اسے قبول کر کے میرے لیے وہ صدقہ سارا اس میں شامل کر دے. تو دیکھیں نا، فرق آ گیا نا دونوں میں. ایک آپ کی روٹین اور ایک آپ کا شوق، اور ایک آپ کی نیت اور ایک آپ کی توجہ. تو دل بھی اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو اس لیے جو ہم پڑھیں اس کو شعوری طور پر سمجھیں، شعوری طور پر غور کریں اور اسے اپنے عمل کا حصہ بنائیں. تو سورت ہود شروع کرتے ہیں. صرف ہمارا مقصد نا پڑھنا ہی نہ ہو، اور اس کو کہ ہم نے کتنے پارے ہمارے ہو گئے اور ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب ہماری یہ سٹرگل ہم ہونی چاہیے، فاستبقوا الخیرات، کہ مجھے جو پڑھنا ہے اس پر غور کر کے اس کو عمل کا حصہ بنانا ہے اور اسے آگے پہنچانا ہے، تاکہ ہم بہترین اجر جو ہے وہ اپنے رب سے حاصل کر سکیں اور اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں. سورت ہود پارہ 12 اور آیت نمبر ہے 50 نمبر آیت ہے سورت ہود کی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیں اس دعا کے ساتھ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. واہدنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت سے ضرور نوازنا. فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. کہنے لگے کہ اے میری قوم، اے میرے اپنے بھائیوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں. اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یعنی میرے رزق کا ذمہ کس کے اوپر ہے؟ میرے رب کے اوپر، وہ پرووائڈ کرے گا. فرمایا کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ یعنی تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ مجھے تم سے کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، نہ مجھے تم سے کوئی مال چاہیے، نہ مجھے تم سے کسی اور طرح کا کوئی کسی قسم کا لالچ ہے. میں بے غرض ہو کر پوری خیر خواہی کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، تم میری بات مان لو. افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں؟ فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا، اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دھانے کھول دے گا، بارشیں برسیں گی. کس کی کثرت سے؟ استغفار کی کثرت سے. جتنی ہم استغفار کریں گے، جتنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں برسیں گی. فرمایا تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، یعنی اور زیادہ نعمتیں دے گا. فرمایا مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. یہاں پر استغفار کے فائدے بتائے گئے ہیں کہ استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اسے ہر غم سے نجات دے دیتے ہیں
اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ گویا توبہ استغفار انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں کا راستہ بھی کھولتی ہے، صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی نعمتوں کا راستہ بھی جو ہے وہ توبہ استغفار جو ہے وہ کھولتی ہے۔ اس لیے کثرت سے استغفار کرتے رہا کریں۔ اور استغفار میں کیا کیا آتا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خالی استغفر اللہ جتنا بھی جس طرح سے آپ رب سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں ویسے استغفار کیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کچھ شخص آ کر عرض کرتا، یا رسول اللہ، جب میں اپنے پروردگار سے دعا کروں تو کیا کہا کروں، یعنی کیا پڑھا کروں، کون سی دعا مانگوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں پڑھو، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو بند کر لیا سوائے انگوٹھے کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوبارہ کھول کر اسے دوبارہ بتایا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جامع ہیں، تم نے سب کچھ مانگ لیا۔ جب تم نے یہ دعا مانگی تو تم نے سب کچھ مانگ لیا۔ اس دعا کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں لکھ لیں، بلکہ 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھا کریں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، مل کے پڑھ لیتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ تو جو بھی آپ کو یاد ہو اس میں سے، وہ اگر پورے ورڈز یاد نہیں تو 2 3 1 جون سا بھی ورڈ آپ کو یاد رہ جائے تو ضرور یہ 2 سجدوں کے بیچ میں پڑھا کریں۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو گویا وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگ لیتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ فرمایا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو، یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے ساتھ مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اگر فرمایا تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں پیغام تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا۔ ان کو یہ وارننگ دے دی گئی اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے سیدنا ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی، یعنی سب مجرموں کو دیکھے گی۔ اس کے 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، ہر سرکش جبار پر، دوسرے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والے، اور تیسرے تصویر بنانے والوں پر، یعنی ہاتھ سے جاندار کی شکل بنانا، سکیچ وغیرہ کرنا، یعنی درختوں کی، پہاڑوں کی، پتھروں کی، پھولوں کی تو بے شک آپ جتنی چاہیں وہ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک نیچرل بیوٹی ہے، لیکن کسی جاندار کی ہاتھ سے
پرفیکٹ تصویر ڈرا نہیں کرنی. اگر ضرورت پڑے کچھ بتانے کے لیے تو صرف ایک اشارے کے طور پر کچھ کر لیں، لیکن ایگزیکٹ تصویر نہ بنائیں اور نہ ہی مجسمہ بنائیں. کیونکہ کیا پڑھا ہم نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی، جس کے 2 کان ہوں گے اور جس کی 1 زبان ہوگی، جس سے وہ دیکھتی، سنتی اور بولتی ہوگی، اور کہے گی کہ مجھے 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے. ہر سرکش جبار پر. جبار کسے کہتے ہیں؟ ظالم کو، جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے. دوسرے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس کی ذات اور صفات میں شریک کرتے ہیں. اور تیسرے تصویر بنانے والوں پر. اللہ تعالی ہمیں ہر اس کام کے کرنے سے بچا لے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے اور جس سے اتنی سخت سزا ملتی ہے. الہی آمین. فرمایا اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. انہوں نے کہا ہے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی ہمیں توقعات وابستہ تھیں. کیا تم ان معبودوں کی پرستی سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. فرمایا سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا، اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو بھی نواز دیا، تو اس کے بعد مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو. اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. اے اللہ کی زمین میں اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو. اس سے ذرا تعارض نہ کرنا اور نہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی ورنہ کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ بس لو. یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. ایک کے بعد ایک قوم کا یہی انجام ہو رہا ہے. اس میں سے صالح لوگ بچتے ہیں، پھر ان کی اولادوں اور نسلوں میں بگاڑ آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے لوگوں کو ختم کرتے ہیں اور صالح لوگوں کو زمین میں زندہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ ان کو پنپنے کا موقع دیتے ہیں، دنیا کی خوشحالی دیتے ہیں. دنیا کی خوشحالی پا کر ان کے بچے پھر بگڑ جاتے ہیں اور پھر ان کا انجام وہی ہوتا ہے. یعنی ایک کے بعد ایک قوم اسی تجربے سے گزرتی رہی. تو کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو پا کر اور ماں باپ نیک ہوں تو یہ نہیں سوچنا کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں ہمارے ماں باپ نیک تھے وہ ہمیں چھڑا لیں گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آپس میں جدائی ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ کوئی کسی کے قریب نہیں آئے گا، سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی سوائے متقی لوگوں کے. کوئی کسی کا دوست نہیں رہے گا. اس لیے یہ واقعات ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ہمیشہ ڈرتے ہوئے رب سے زندگی بسر کرنی چاہیے اور صرف ایک چانس ہے ہمارے پاس اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کا. اس کو کسی بھی قیمت پر کسی کے دباؤ میں آ کر کسی بھی وجہ سے کھونا نہیں چاہیے. صرف ایک دفعہ دنیا میں ہم آئے ہیں، اس کے بعد نو ریٹرن، پھر واپسی یہاں پہ نہیں ہے. اور نیکی کے جو کام کرنے ہیں ان کی ترتیب وار لسٹ بنا کر ایک کے بعد ایک نیکی کا کام کرتے چلے جائیں. جیسے ہم نے یہ کیا تھا نا کہ ہم ایک لسٹ بنائیں کہ ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں جو ہم ان کو اب انشاءاللہ اپنی زندگی سے نکالیں گے. اسی طرح لسٹ بنائیں کہ یہ نیکی کے کام ہیں جو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کرتی چلی جاؤں گی. کیونکہ یہ سارا قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے. اس کے اندر پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ جو آپ کا دل کرے وہ اس میں پک کر لیں،
جو کرنے کو دل کرے وہ چوز کر لیں اور باقی جو ہے اس کو رہنے دیں، جس سے نفس پہ زد پڑتی ہے، جب خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، کوئی قربانی جذبات کی دینی پڑتی ہے، نفس کی دینی پڑتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیں نہیں۔ کچھ چیزیں پسند کے لیے اور باقی دنیا کے لیے نہیں۔ جو اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو دنیا کا ہے وہ دنیا کا ہے۔ اللہ کی عبادت کا حصہ اللہ ہی کو دیں، اور جو دنیا کے کام ہیں بس اتنا وقت دنیا کے لیے رکھیں، لیکن آخرت کے لیے اپنے اس چانس کو جو دنیا میں ہمیں ملا اسے کھونا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر جو بوئیں گے وہی وہاں پر جا کر کاٹیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے جو کیا وہاں پہ جا کے اس کو مٹا کے کچھ اور لکھ لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، بیٹے کی خوشخبری ابراہیم علیہ السلام، اور اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال، اور ان کی بیوی حضرت سارہ شاید 90 سال کی تھیں۔ فرمایا کہا تم پر سلام ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دیں، اور پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہ بولی ہائے میری کمبختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جب کہ میں بڑھیا پھونس ہوگی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے، وہ 90 سال اور وہ 100 سال۔ تو اس عمر میں ایک خاتون بچے کو جنم دے، یقین نہیں آتا انسان کو کہ 90 سال کی خاتون ہے اور 100 سال کے اس کے ہسبینڈ ہیں، اور اس سال میں وہ بچے اس عمر میں بچے کو جنم دے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے جو کام چاہے وہ کروا سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ فرمایا تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ یہ برکتیں آج تک ہیں۔ ہم درود شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ سب پڑھیے درود شریف، درود ابراہیمی مل کے سب پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کسی نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ سارے پیغمبر کو چھوڑ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ہی یہ درود کیوں بھیجا جاتا ہے؟ تو کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، وہ تمام انبیاء کے باپ ہیں، ان کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے اور رسول آئے وہ سب ان کی اولاد میں سے تھے، تو ان کا مقام باقی کے مقابلے میں بلند ہے۔ اور اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کا مقام پھر باقی تمام پیغمبروں سے بڑا ہے۔ تو یہ اللہ نے خود جب انہوں نے اتنی قربانیاں دیں، اللہ کے ہر حکم پر کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین۔ بیٹے کو قربان کرنے کا، ذبح کرنے کا حکم آیا، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا کہ قربان کر دوں بیٹا اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ نے پھر اپنا دوست بنا لیا، اور پھر رہتی دنیا تک ان کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ جاری کر دیا۔ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہوئی، یعنی جب گھبرانے لگے، تو فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی، بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، اور اولاد کی بشارت سے دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ کیوں؟ یہ 2-4 لفظ ہیں، لیکن ایک مومن بندے کی زندگی کا عملی نمونہ ہے کہ وہ ذاتی خوشیوں سے خوش ہوتا ہے کہ اسے بیٹے کی خوشخبری ملی، خوش ہوئے، لیکن اس سے زیادہ انہیں فکر کس کی تھی؟ قوم لوط کی۔ فوراً قوم لوط کے بارے میں پریشان ہوئے کہ ان پر عذاب آنے لگا ہے، وہ تباہ ہو جائیں گے اور ملیا میٹ کر دیے جائیں گے۔ یعنی بیٹے کی خوشخبری بھول گئے، وہ خوشی ایک طرف، اور ایک وہ دور پار بیٹھی قوم جس کی شامت آنے والی تھی، ان کے بارے میں اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ یجادلون فی قوم لوط، کہ اللہ تعالیٰ ان سے
عذاب ٹال دیں. کیونکہ انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت حلم والے, بردبار, بہت آہیں بھرنے والے, نرم دل انسان تھے جو اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کرتے تھے. یہ تھی ان کی صفات. اگر ہمارے سامنے دو چیزیں ہوں اور پھر یہ خوشخبری کوئی معمولی خوشخبری یا عام کپل کو ملنے والی خوشخبری نہیں تھی کہ جن کی شادی کو کچھ عرصہ گزرے اور ان کا پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو ہو اور خوشخبری ملے کہ کچھ اللہ تعالیٰ دینے والے نہیں. یہ وہ خوشخبری نہیں تھی, یہ وہ خوشخبری تھی جو 100 سال کی عمر میں ملی تھی, جبکہ بیوی بالکل بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تھی. اتنی بڑی خوشخبری پا کر بھی وہ اپنا فریضہ نہیں بھولے, لوگوں کے لیے اپنی خیر خواہی نہیں بھولے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے, کوئی خوشخبری, اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتے ہیں, کوئی نام, اور دوسری طرف دین کا بھی کوئی کام ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل. ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ شادی. شادی کی خوشخبری ملے تو صحیح, سب کام چھوڑ چھاڑ ساری ذمہ داریوں سے بھاگ, اب گھر رہنا ہے, شادی کی تیاریاں کرنی ہیں, اب بہت کام ہے. کام تو ساری زندگی کرنے ہیں, لیکن یہ بھی تو کام ہے نا, اللہ کا کام بھی تو کوئی کام, یہ بھی کام ہے. یہ کس چیز کی تیاری ہے؟ وہ شادی کی تیاری ہے, گھر میں بیٹھ کے کرنا, اور اللہ کا کام کس چیز کی تیاری ہے؟ آخرت کی تیاری ہے. یہ جنت کے گھر کی تیاری ہے. شادی کی تیاری دنیا کے گھر کی تیاری, اور دین کے راستے میں کیا جانے والے کام, اللہ کے راستے میں کی جانے والی خدمت, یہ جنت کے گھر کی تیاری ہے. آخر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے گھر کی خوشخبری ملتے ہی ہم آخرت کی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں, اور دنیا کا کوئی کام سامنے آتے ہم آخرت کا کام بھول جاتے ہیں. اللہ کے دین پر عمل کرنا, اسے دوسروں تک پہنچانا کوئی معمولی کام نہیں, یہ تو معزز کام ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا ہے. اس لیے اس کام کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور اسے امپورٹنس دینی چاہیے, نہ کہ دنیا کے بکھیڑوں میں گم ہو کر اس کام کو ایک طرف کر دے. انسان کے جو ملنا تھا وہ مل گیا اور اسی کو منزل بنا لیا اور باقی سب کچھ ختم. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بہت محنت کرتے تھے, راتوں کو بھی بہت کم سوتے تھے. ان کے بیٹے نے, آپ جانتے ہیں نا امام احمد بن حنبل, ان کے بیٹے نے جب ان سے کہا تو کہنے لگے سونے کی جگہ تو جنت ہے, جنت میں جا کر سوئیں گے, وہاں آرام کریں گے, اور قبر میں تو سونا ہی سونا ہے. یہ تو دنیا تو کام کی جگہ ہے. اگر ہماری ساری دلچسپی صرف عیش و عشرت میں ہی رہ گئی تو پھر آخرت کے لیے ہم نے کیا تیار کیا؟ تو یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اپنے مقصد سے دور نہ ہٹائیں, ہمیں اپنے مقصد کو نہ بھلا دیں. فرمایا آخرکار ہمارے فرشتوں نے اسے کہا, اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ, تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے, اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اور یہ عمل انتہائی مکروہ عمل ہے, ہمارے دین میں یہ عمل حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کے عمل کا ہے, یعنی مردوں کے بارے میں جس چیز سے میں ڈرتا ہوں وہ عمل قوم لوط ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو بھی عورت کے ساتھ بغیر بیچ میں کپڑے کے لیٹنے سے منع کیا ہے, ایک بستر پر سونے سے منع کیا ہے. تو یہ تمام اعمال یعنی عورت کا عورت سے جسمانی تعلق اس درجے کا تو نہیں ہوتا جو مرد کا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ممنوع ہے. کوئی حکمت ہوگی تو رب نے منع کیا نا, ممنوع نہیں حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس فعل کو ملعون کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے, اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے, اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو قوم لوط والا عمل کرے. اسی طرح اس شخص پر بھی لعنت کی جو کسی جانور پر پڑے, اور وہ شخص بھی ملعون جو قوم لوط والا عمل کرے. یعنی اتنا گھناؤنا یہ عمل ہے, کیونکہ اس میں ایک طرف تو عورت کا حق مارا جاتا ہے اور دوسری طرف انتہائی غلیظ فعل ہے. اور ہم جنس پرستی میں یاد رکھیے شادی شدہ ہونے کی بھی شرط نہیں, صرف بلوغت اور عاقل ہونے کی شرط ہے. اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو ایسا فعل کرنے والے پر حد جاری کی جاتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کنوارا مرد اگر عمل قوم لوط کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے بھی رجم کیا جائے گا.
یعنی ان کے نزدیک اس کی اتنی سزا سخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو. کیوں؟ کیونکہ پھر یہ مرض وائرل ہے. ایک سے مقصد پورا نہ ہوگا تو کسی اور کو اپنا شکار بنائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم لوط کا عمل کرنے والے کے متعلق فرمایا اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو سنسار کر دو اور ان دونوں کو اکٹھا سنسار کرو. یعنی دونوں ہی مجرم، غلط کام کرنے والا اور کروانے والا. تو اس لیے اس قوم پر جو عذاب آیا وہ باقی قوموں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھا. اور اس قوم میں سے سیدنا لوط علیہ السلام خود اور ان کی 2 بیٹیاں بچی تھیں اور باقی ان کی بیوی اور قوم پوری کی پوری تباہ کر دی گئی تھی. استغفر اللہ. اور ان پر آسمان سے پتھر بھی برسائے گئے. اس بستی کو اوپر لے جا کر آسمان سے